کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نماز کی قضا کا شریعت حکم نہ دے؟ نماز کوئی جان بوجھ کر چھوڑے، بھول کر چھوٹ جائے، سویا تھا اور نماز نہ پڑھ سکا، عذر یا بلا عذر کسی وجہ سے نماز چھوٹے تو اس کی قضا کرنی چاہیے۔ اس پر ادلہ شرعیہ بڑے مضبوط دلائل موجود ہیں۔ مثلا قرآن کریم سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14، اننی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اس آیت کے تحت حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی رحمہ اللہ تعالی، جن کی وفات سن 671 ہجری، وہ الجامع احکام القرآن جو معروف ہے تفسیر قرطبی کے نام سے، اس میں فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَالْجَمْهُورُ أَيْضًا عَلَى وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ عَاصِيًا، اگر کسی شخص نے جان بوجھ کو نماز کو چھوڑا تو علماء کی رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کو نماز لٹانی چاہیے، اس کے ذمہ نماز کی قضا واجب ہے، ہاں نماز کو چھوڑنے سے یہ گناہگار ضرور ہوگا۔ اور صحیح مسلم حدیث نمبر 627، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الاحزاب یعنی غزوہ خندق کے موقع پر جب آپ کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اور مشغولیت کی وجہ سے خندق کھودنے میں اتنے مشغول تھے کہ عصر کی نماز نہ پڑھ سکے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، آپ نے ایک تو کفار کے لیے بہت سخت بد دعا فرمائی، بہت سخت بد دعا فرمائی جو میں نے کلمات پڑھے ہیں۔ پھر ثم صلاها بین العشاءین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کے درمیان اس عصر کی نماز کو لٹایا، یعنی آپ کی جو عصر کی نماز رہ گئی تو آپ نے اس عصر کی نماز کو مغرب کے بعد ادا فرمایا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو لٹا رہے ہیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نماز کو لٹانا نہیں، نماز کی قضا ہمارے ذمہ ہے۔ حضرت علامہ محی الدین ابو زکریہ یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ تعالی، جن کی وفات 676 ہجری میں ہے، المجموع شرح المہذب میں فرماتے ہیں اجمع العلماء الذین یعتد بهم علی ان من ترک الصلاۃ عمدا لازمہ قضاؤها، علماء کے اس بات پر اتفاق ہے جو اہل علم ہیں، قابل قدر ہیں، کہ جس شخص نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا تو اس شخص کی ذمہ ہے کہ وہ نماز قضا کرے اور نماز لٹائے۔ اسی طرح علامہ زین الدین بن ابراہیم المعروف ابن نجیم حنفی، وفات سن 970 ہجری، البحر الرائق میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے نماز چھوڑی قضا اس کے ذمہ ہے، فہو لزوم قضاء الفائتہ فالاصل فیہ ان کل صلاۃ فاتت عن الوقت بعد ثبوت وجوبها فإنه يلزم قضاؤها سواء تركها عمدا او سهوا او بسبب النوم۔ دیکھیں نماز ایک اہم ترین فریضہ ہے، اگر شخص نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے یا بھول کر رہ جاتی ہے یا سو گیا اور نماز رہ گئی اور عذر ہو اور نماز رہ گئی تو اس نماز کی قضا کرنا انسان کے ذمے ہے۔ حضرت اس پہ دلائل کئی ہے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اس آیت کے تحت امام ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی، وفات 671 ہجری، الجامع احکام القرآن للقرطبی، المعروف تفسیر قرطبی، اس میں فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَالْجَمْهُورُ أَيْضًا عَلَى وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، ائمہ اہل علم فرماتے ہیں کہ اس کے ذمے ہے اس نماز کو لٹانا، قضا کرنا، ادا کرنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 627، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الاحزاب غزوہ خندق پر جب خندق کھودتے ہوئے آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تو آپ نے اس عصر کی نماز کو ادا بھی فرمایا، مغرب کے بعد پڑھا، لٹایا، کفار کے لیے بددعائیہ کلمات فرمائے ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اے اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے، ہماری عصر کی نماز کن نے ختم کی ہے،
خراب کی ہے، نماز پڑھنے نہیں دی۔ پھر ثم صلاها بین العشاءین، مغرب اور عشاء کے درمیان، مغرب کے بعد آپ نے اپنی نماز کو لٹایا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل ہے۔ علامہ محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی، وفات 676 ہجری، المجموع شرح المہذب میں فرماتے ہیں اجمع العلماء الذین یعتد بهم علی ان من ترک الصلاۃ عمدا لزمہ قضاؤها، وہ لوگ جو اہل علم ہے اور ان کے علم کا اعتبار ہے، ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑے تو اس نماز کی قضا اس کے ذمے ہے۔ علامہ زین الدین بن ابراہیم بن محمد البارموف ابن نجیم رحمہ اللہ تعالی، ان کی وفات 970 ہجری، البحر الرائق ابن نجیم میں فرماتے ہیں اما الثانی فهو لزوم قضاء الفائتہ فالاصل فيه ان كل صلاة فاتت عن الوقت بعد ثبوت وجوبها فيه فانه يلزم قضاؤها سواء ترك عمدا او سهوا او بسبب النوم۔ کوئی شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑے، بھول جائے، نیند آ جائے، ہر حال میں اس کی نماز کو لٹانا ضروری ہے۔ یہ بات مولانا بہت اہم ہے جو میں عرض کرنے لگوں۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ نماز چھوڑ دے تو نہ لٹائے، ان کا موقف بہت عجیب ہے۔ موقف کیا ہے؟ اگر آدمی سو جائے اور نماز رہ جائے تو لٹائے، اگر بھول جائے، نماز چھوٹ جائے تو لٹائے، اور جان بوجھ کر نہ پڑھے تو اب نہ لٹائے، اب توبہ استغفار کافی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کتنا عجیب موقف ہے۔ اچھا، پھر بطور دلیل کی حدیث کیا پیش کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک حدیث پیش کرتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 684، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من نسی صلاۃ او نام عنہا فکفارتها ان یصلیھا اذا ذکرها، اگر کوئی شخص نماز پڑھ یعنی بھول جائے اور نماز نہ پڑھ سکے، اچھا اسی طرح اگر کوئی شخص سو جائے اور نماز نہ پڑھ سکے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے تو وہ نماز پڑھے، یعنی بھول جائے تو جب یاد آئے تو پڑھ لے۔ اور ایک حدیث مبارک من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا استيقظ او ذکر، کہ جب آدمی بھول جائے، یاد آئے تو پڑھے، سو جائے، رہ جائے، جب نیند سے بیدار ہو تو نماز پڑھے۔ اب ان کی دلیل کیا ہے کہ بھول جائے پھر تو پڑھے، حدیث میں ہے، اگر یہ سو جائے، رہ جائے، پھر پڑھے، حدیث میں ہے، لیکن جان بوجھ کے چھوڑے تو پھر نہ پڑھے، توبہ کافی، چکے حدیث میں نہیں۔ میں نے اس لیے گزارش کی تھی کہ کتب حدیث کو صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، ماہرین حدیث سے مجتہدین تو اب نہیں ہے، فقہا ہیں، فقہا سے سمجھنا ضروری ہے کہ حدیث کو سمجھیں۔ اب اگر آپ اس پہ غور کریں گے، علامہ محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی، وفات 676 ہجری، شرح صحیح مسلم، یعنی صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے، اس کی شرح میں امام نووی فرماتے ہیں فیہ وجوب قضاء الفریضۃ الفائتہ سواء ترکھا بعذر کنوم ونسیان ام بغیر عذر، یعنی نماز کو تو لٹانا ہے، خواہ نماز بھول کر رہ جائے، نیند سے رہ جائے، بغیر عذر کے رہ جائے، جان بوجھ کے پھر بھی۔ آگے فرماتے ہیں جو حدیث پاک میں قید ہے نا نسیان کی، وَإِنَّمَا قُيِّدَ فِي الْحَدِيثِ بِالنِّسْيَانِ لِخُرُوجِ عَنْ سَبَبٍ، فرماتے ہیں تو حدیث میں اس لیے ذکر ہے کہ بندہ جان بوجھ کے تو نماز نہیں چھوڑتا، بھول جاتا ہے تو نماز رہ جاتی ہے، یا سو جاتا ہے تو رہ جاتی ہے۔ جان بوجھ کے بھلا مسلمان کون نماز چھوڑے گا؟ وہ چونکہ عام طور پہ نماز رہتی بھولنے سے ہے، نیند سے ہے، اس لیے نیند کا تقاضا ہے، نیند کا ذکر ہے، ورنہ ادا کرنی ہے۔ لأنه إذا وجب القضاء على المعذور فغير أولى بالوجوب وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب عذر کی وجہ سے نماز چھوٹے تو لٹانا ضروری ہے، تو بلا عذر چھوڑے پھر تو لٹانا زیادہ ضروری ہے۔ اس حدیث پاک میں تو تنبیہ کی گئی ہے کہ نماز اتنی اہم ہے جو بھول کر بھی چھوڑنے سے معاف نہیں ہے، نیند آئے سوئے ہو تب بھی معاف نہیں ہے، اور جان بوجھ کے تم چھوڑو گے تو کیسے معاف ہوگی؟ اس میں تو اللہ کے نبی نے تنبیہ فرمائی ہے۔ بالکل اسی طرح علامہ احمد بن غنیم بن سالم، وفات سن 1126 ہجری، الفواکہ للدوانی علی رسال ابن ابی زید القیروانی، اس میں فرماتے ہیں فکفارتها ان یصلیھا اذا ذکرها وما فی الحدیث خرج مخرج الغالب فلا ینافی ان متعمدا لترک
یجب علیہ القضاء فی ای وقت بالاولی، فرمائے جو حدیث پاک میں ذکر ہے یہ اس لیے کہ عام طور پہ جو نماز رہ جاتی ہے یا سونے سے یا بھولنے سے، ورنہ جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو نماز کو لوٹانا ضروری ہے۔ میں مولانا معذرت خواہ عرض کروں گا، بات سمجھانے کے لیے ایسے ہی ہے جیسے قرآن کریم میں ہے کہ تم نے والدین کو اف بھی نہیں کہنا اور ڈانٹنا بھی نہیں۔ اب اگر ضرورت پیش ہے کہ آدمی والدین پر ہاتھ اٹھا لے اور جوتا اٹھا لے، کوئی پوچھے بھئی تم نے کیا جرم کیا، تو وہ کہ جی قرآن کریم میں تو ڈانٹنے سے منع کیا ہے، جوتا مارنے تھپڑ مارنے سے تھوڑی منع کیا ہے، دھکا دینے سے تو منع نہیں کیا۔ ہم اس کو سمجھائیں گے، اور مسلمان آدمی اور نیک آدمی سمجھدار جب والدین کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں ہے، اونچی آواز سے بولنے کی اجازت نہیں ہے، تو مارنے کی کیسے ہے؟ بالکل اسی طرح ہم سمجھاتے ہیں، اور اللہ سمجھ عطا فرمائے میرے بھائی میری بہنوں، بات کو سمجھو۔ بھول جائے چھوڑ جائے تو اس کی گنجائش نہیں ہے، تو جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو پھر کیسے گنجائش ہے؟ مولانا بحمد اللہ تعالی، میں بالکل اللہ کا شکر ادا کر کے عرض کرتا ہوں، کئی مرد اور بحمد اللہ تعالی کئی خواتین ایسی ہیں جو بیانات میں علماء کرام کے سنتی ہیں، پھر توبہ کرتی ہیں۔ آپ یقین فرمائیں سال ہر سال کی نمازیں وہ عورتیں لٹا رہی ہیں، سال ہر سال کی لٹا رہی ہیں۔ دنیا بہت مختصر ہے، آخرت کی ہم نے تیاری کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ بار خلاصہ یہ ہے کہ نماز جان بوجھ کر چھوٹے تب بھی لٹانی ہے، بھول کر رہ جائے تب بھی لٹانی ہے، سو جائیں تب بھی لٹانی ہے، کبھی بیماری حادثے کی وجہ سے نمازیں رہ جائیں تب بھی لٹانی ہے۔ نماز انسان کے ذمے ہے، غفلت